کے سامنے روایات بھی ہیں، آیات بھی ہیں۔ علم کے فضائل، علم کے تقاضے، یہ چیزیں آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معصور دعائیں کہلاتی ہیں۔ معصور کے معنی منقول، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں جو دعائیں فرمائیں، جن دعاؤں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، صحابہ نے ان دعاؤں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نقل کیا۔ یہ معصور دعائیں ہیں۔ معصور دعاؤں میں ایک دعا ہمیں ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح جن چیزوں سے پناہ طلب فرماتے، ان میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ علم غیر نافع سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دو دعائیں ہمیں ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں، معصور دعاؤں میں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ علم نافع کا سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ علم غیر نافع سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، علم غیر نافع سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ علم کی تقسیم ہو گئی۔ ایک روایت میں اس کی وضاحت فرمائی گئی، اس تقسیم کی، العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، فعلم فی القلب فذاک العلم النافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم یوم القیامہ۔ علم دو قسم کا ہے، ایک علم وہ ہے فعلم فی القلب، جو علم آدمی کے قلب کے اندر اترے، وہ آدمی کے قلب کو متاثر کرے، اس علم کے نتیجے میں آدمی کے قلب کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ اس خوف و خشیت کے نتیجے میں پھر طالب علم کی زندگی میں تبدیلی آوے اور صحیح معنی میں وہ طالب علم بنے۔ ایک علم یہ ہے، اس کے لیے فرمایا فذاک العلم النافع، یہی ہے علم نافع جو آدمی کے قلب کو متاثر کرے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ شانہ کا خوف و خشیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اس علم نے اس طالب علم پر اپنا اثر دکھایا، اور یہ اللہ کے رنگ میں، اللہ کے علم کے رنگ میں رنگا گیا۔ وعلم علی اللسان، اور ایک زبانی علم ہوتا ہے، کتابیں خوب یاد کی، ترجمہ بھی یاد کیا، مضامین مستحضر کر لیے، سب کچھ ہوا، لیکن اس علم نے قلب کو متاثر نہیں کیا۔ اس علم کے نتیجے میں طالب علم کے دل میں، آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں آیا، خشیت نہیں آئی، زندگی کے اندر تقوی نہیں آیا۔ فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم یوم القیامہ، یہ علم نافع نہیں، یہ علم غیر نافع ہے، اس سے تو پناہ طلب کی گئی ہے۔ یہ تو قیامت کے دن اس شخص کے خلاف حجت بنے گا۔ یہ علم نافع نہیں، اس علم سے آدمی کو نفع نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور علم نافع ہم سب کو عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، مجھے کہنا یہ ہے کہ علم نافع کے حصول کی ہمیں دعا بھی کرنا ہے، اور ہمیں ذرا یہ سمجھنا ہے
کہ علم نافع کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے ذرائع کیا ہیں اور اس کے حصول کے لیے شرائط کیا ہیں۔ وقت میرے پاس بھی مختصر ہے اور چلو میرا دیکھا جائے، لیکن تم لوگوں کا پڑھنے کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے۔ اس وقت میں آپ اپنے کلاس چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں تو طبیعت پر ایک اعتبار سے بوجھ بھی ہے، اس لیے کوئی لمبی بات مجھے نہیں کرنی۔ علم نافع کے حاصل ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ طالب علم کے اندر غباوت نہ ہو، دوسرا یہ کہ طالب علم کے اندر غوایہ نہ ہو۔ غباوہ کے معنی کم فہمی، ذہن کا کمزور ہونا، بات کو کم سمجھنا، حافظے کا مثلا کمزور ہونا، ذکاوت کا کم ہونا، غباوت۔ دوسرے غوایہ قج فہمی، ہم اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں غباوہ نہ ہو، یعنی کم فہمی نہ ہو۔ دوسری شرط ہے غوایہ نہ ہو، قج فہمی نہ ہو۔ یہ ہم اس کے معنی اور ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلی جو چیز ہے کہ طالب علم کے اندر غباوہ نہ ہو، لیکن غباوہ کم فہمی یہ ایک لحاظ سے غیر اختیاری چیز ہے۔ بعض طلبہ فطری طور پر وہ ذہن ان کا کم ہوتا ہے، فہم کم ہوتی ہے، یہ ایک غیر اختیاری امر ہے، اس لیے اس کا علاج آسان ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ طالب علم محنت کرے اور جو استاد نے توجہ کے ساتھ پڑھایا اسے یاد کرنے کی کوشش کرے، بات سمجھ میں نہ آئے استاد سے معلوم کرے، اپنے ساتھیوں سے معلوم کرے، مذاکرہ اور تکرار کرے اور اساتذہ ذمہ داران کا ادب و احترام کرے، تو اس غباوت کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اگر طالب علم اپنے آداب علم کا لحاظ کر کے اپنی طالب علمی کی زندگی گزارے گا تو یہ غباوہ کی تلافی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے کام لیتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، سابق صدر مدرس علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، اب جو بڑے اساتذہ ہیں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری زیدہ مزدہم، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب زیدہ مزدہم، ان سب کے استاذ تھے علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک طالب علم نے خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ حضرت میں اور میرا فلاں ساتھی ہم دونوں آپ کے پاس پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، میرا وہ ساتھی ذہن میں، فہم میں، ہر اعتبار سے مجھ سے کمزور تھا، میرا ذہن، میرا حافظہ، میری استعداد اچھی تھی، لیکن وہ دین کی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے اور مجھے کوئی خدمت نہیں مل پا رہی ہے، میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ کیا میرا ذہن اچھا نہیں تھا؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے، میرا ذہن کیا اس ساتھی کے مقابلے میں اچھا نہیں تھا؟ امتحان ہوتا تھا تو میرے ہر امتحان کے اندر نمبرات اس ساتھی کے مقابلے اچھے نمبرات آیا کرتے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ پھر آخر کیا ہوا کہ مجھ سے کوئی خدمت نہیں ہو پا رہی ہے اور میرا وہ ساتھی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے۔ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا اور فرمایا کہ ہاں یہ سب صحیح ہے، تمہارا ذہن بھی اچھا تھا، حافظہ بھی اچھا تھا، استعداد بھی اچھی تھی، کتابیں تمہیں زیادہ یاد تھیں، نمبرات بھی تمہارے زیادہ آیا کرتے تھے، لیکن ایک فرق تھا، وہ فرق یہ تھا کہ تم بے ادب تھے اور تمہارا وہ ساتھی با ادب تھا، یہ فرق تھا۔ وہ ساتھی کم فہم تھا لیکن اس نے آداب علم کا لحاظ رکھا تو اللہ نے اس کی کم فہمی کی تلافی فرما دی اور اللہ نے اس سے کام لیا۔ اللہ کوئی محتاج تھوڑی ہے کسی چیز کا، اللہ جس بندے کو چاہے قبول فرمائے، جس سے جو چاہے کام لے۔ اس کی تلافی ممکن،
لیکن دوسری چیز عزیز طلبہ، علم نافع کے حاصل ہونے کے لیے دوسری بنیادی شرط ہے طالب علم کے اندر غوایا نہ ہو۔ غوایا کے معنی کج فہمی۔ کج فہمی کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے واقع ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کچھ اس انداز کی ہوتی ہے کہ ان کا ذہن مثبت نہیں بلکہ منفی چلتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں ٹیڑھی چیزوں میں ان کا ذہن چلتا ہے۔ ذکاوت ہو سکتی ہے، حافظہ اچھا ہو سکتا ہے، استعداد بھی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن دماغ اور فہم کچھ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ سیدھی چیزوں میں اس کا ذہن نہیں چلتا، ٹیڑھی باتوں میں، منفی باتوں میں اس کا ذہن چلتا ہے۔ یہ ہے کج فہمی۔ علم نافع کے حاصل ہونے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر کسی کے اندر کج فہمی پائی جاتی ہے تو علم نافع حاصل نہیں ہوگا، چاہے اس کی کتنی ہی اچھی صلاحیت ہو۔ آپ غور کیجئے، مطالعہ بھی خارجی وقت میں مطالعہ بھی ہمیں خارجی کرنا چاہیے۔ جو فرق ضالہ کے بانیین ہیں، فرق ضالہ کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، رضا خانیت ہے، مودودیت ہے، غیر مقلدیت ہے وغیرہ، ان کے جتنے بھی بانیین ہیں وہ ان کی صلاحیتیں بہت اچھی تھیں، بڑی صلاحیت والے تھے، بڑے حافظے والے تھے، ان کی تحریر بھی اچھی، ان کی تقریر بھی اچھی، لیکن کج فہمی تھی مزاج کے اندر۔ اس مزاج میں کج فہمی کی وجہ سے ان کا وہ علم نافع نہیں بنا، وہ بجائے سیدھے راستے پر لے جانے کے یہ کج فہمی اور ان کا یہ علم انہیں غلط راستے پر لے کر چلا گیا اور منفی سوچ پر لوگوں کو انہوں نے ڈالا۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے عزیز طلبہ۔ اس کی تفصیل تو ذرا طویل ہے، لیکن بس میں چند منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کج فہمی پائی جاتی ہے تو پھر اس کا حل اور اس کا علاج کیا ہے؟ عزیز طلبہ، اس کا علاج بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر اعتماد نہ کریں، اپنے آپ کو مختار نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے ماتحت بنا کر رکھیں۔ اپنے اساتذہ ہیں، اپنے ذمہ داران ہیں، اپنے اکابر ہیں، اپنے مشائخ ہیں، ان کی سرپرستی اور ان کی ماتحتی میں رہیے، ان کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کیجیے، تو ان کی برکت سے انشاءاللہ مقاصد شیطانی سے اور یہ انسان کی کج رو طبیعت جو اسے غلط راستے پر لے جانے کا جو احتمال تھا، جب آدمی اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے ماتحت بنا کر رکھے گا اور اپنے آپ کو مستقل نہیں سمجھے گا۔ مستقل نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک مادر علمی کے اندر ہیں، دارالعلوم کی چہار دیواری کے اندر ہیں، اس وقت تک تو عموماً طالب علم اپنے بڑوں کی نگرانی میں، سرپرستی میں رہتا ہی ہے، اس سے میری بحث نہیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شرط کا تعلق ہے تا حیات ساری زندگی ہمیں اپنے آپ کو اپنے بڑوں سے وابستہ رکھنا ہے اور اپنے بڑوں کی ماتحتی اور نگرانی میں رکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں صحیح رہنمائی ملتی رہے گی، اور پھر یہ علم جو ہم نے یہاں پر حاصل کیا ہے انشاءاللہ ہمارا یہ علم نافع بنے گا۔ اگر خدا نہ کردہ ہم نے اپنے آپ کو مستقل بالذات سمجھ کر اپنے بڑوں سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، پھر یہ خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں غلط روش اور غلط راستے پر نہ پڑ جائیں۔ ایک حدیث سے یہ مضمون بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الشیطان ذئب الانسان کا ذئب الغنم، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے، یاخذ الشاذ والقاسیہ والناحیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ بھیڑیا بکری کو شکار کر لیتا ہے، لیکن کون سی بکری؟ جو ہمارے حدیث کے طلباء ہیں وہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کی تشریح بھی سنتے ہیں۔ اگر بکری ریوڑ کے اندر رہے گی تو چرواہے کی نگرانی میں رہے گی، بھیڑیے کا وہاں قابو نہیں چل سکے گا، لیکن بکری اگر ریوڑ سے الگ ہو جائے
تو پھر بھیڑیا اس پر قبضہ جما لے گا، اسے شکار کر کے لے جائے گا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہیں۔ بعض بکریاں چارے کے لالچ میں ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، قاسیہ، چارے کے لالچ میں، یعنی سب کے ساتھ اگر رہیں گی تو چارہ وہاں کم حصے کے اندر آئے گا، لیکن اگر دور اکیلی تنہا چلی جائے ادھر ادھر تو وہاں کا جو بھی گھاس چارہ ہے وہ سارا اس کو چرنے کے لیے مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لالچ کی وجہ سے بعض بکریاں ریوڑ سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ اب چارہ اسے وہاں زیادہ مل جائے گا، لیکن بھیڑیا دیکھے گا کہ یہ بکری تنہا ہے اور یہ چرواہے کی نگرانی میں نہیں ہے، تو بھیڑیا اسے شکار کر کے لے جائے گا۔ اور شاذہ، بعض بکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی طبیعت میں ریوڑ سے انس نہیں ہوتا، وہ علیحدہ رہنے کو ہی پسند کرتی ہیں۔ ان کے مزاج میں یہی ہے کہ وہ ریوڑ کے ساتھ نہ رہیں بلکہ علیحدہ رہیں۔ اپنی اس کج روی کی وجہ سے اور اس مزاج کی وجہ سے وہ ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ تو بھیڑیا دیکھتا ہے اس بکری کو اور اسے بھی شکار کر کے لے جاتا ہے۔ بعض بکریاں بھولے پن کی وجہ سے، ناحیہ، بعض بکریاں ان میں بھولا پن ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کہاں ہیں، چرتے 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 ریوڑ سے علیحدہ ہو گئی، بھیڑیا اس کو بھی شکار کر کے لے جاتا ہے۔ ایسے ہی دوستو عزیز طلبہ، یہ جو ماحول ہے اللہ حفاظت فرمائے، یہ جو مخالف ماحول پایا جا رہا ہے، اس مخالف ماحول میں یہ تینوں طرح کی باتیں آج کے زمانے میں خاص طور پر پائی جا رہی ہیں۔ ہمارے علماء کو، طلباء کو لالچ بھی دیا جاتا ہے، مختلف فرقوں کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے بڑے بڑے لالچ دیے جاتے ہیں، اور بعض ہمارے طلباء اور علماء اس لالچ میں آ کر ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور سواد اعظم اپنے اساتذہ، مشائخ، اہل السنت والجماعت کا جو راہ مستقیم ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بعض ہمارے طلباء اور علماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں کج روی ہوتی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ایک انفرادی شان ہو، ہمارا ایک مستقل علیحدہ نظریہ ہو، ایک ایسی بات ہم لوگوں میں اور معاشرے میں چالو کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری ایک حیثیت پیدا ہو جائے لوگوں کے درمیان، یہ ان کی طلب ہوتی ہے۔ اردو زبان میں اس کی تعبیر ہے، بھائی یہ شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہی بنانا چاہتا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، شاذہ، انہیں جماعت سے انس نہیں ہے، اس لیے اپنا علیحدہ نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی شیطان، الشیطان ذیب الانسان، یہ شیطان اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے اور شکار کر لیتا ہے۔ بعض ہمارے طلباء اور علماء ان کے اندر بھولا پن ہوتا ہے۔ مخالفین میں سے کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے کے لیے یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں حق پر وہی ہے۔ بھولے پن کی وجہ سے ان کے چکر میں آ جاتے ہیں اور علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، تو شیطان اس پر بھی اپنا قبضہ جما لیتا ہے، اسے بھی گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 قسم کی بکریوں کے ساتھ بہترین مثال بیان فرما کر سمجھا دیا قیامت تک کے لیے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ اس طرح سے تم علیحدگی اختیار مت کرو، نہ کسی کے لالچ میں آنا ہے، نہ کسی کے دلائل کے چکر میں آنا ہے۔ سب سے بڑی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ایاکم الشعاب وعلیکم بالجماعت والعامہ۔ جو سواد اعظم کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے، علم کا، عمل کا، عقائد کا، بس یہ سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے۔ ہمیشہ ہمیں تا حیات اسی سواد اعظم کے ساتھ اور سواد اعظم کے راستے پر ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔
تو یہ دلیل سب سے بڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ اس سے ہٹ کر ہمیں کسی کی بات میں نہیں آنا، بہکائے میں نہیں آنا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر طبیعت کے اندر کج روی ہے، کجی ہے، تو اس کا علاج پھر یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اساتذہ مشائخ کے ماتحت رکھے، ان کی نگرانی میں رکھے، اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان پھر بڑوں کی برکت سے آدمی سنبھل جاتا ہے اور انشاءاللہ پھر وہ ساری زندگی سیدھے راستے پر رہنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ ہمیں دعا بھی کرتے رہنا ہے اللہ سے، اللہم انا نسألک علما نافعا، اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع، اور یہ طے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہاں پڑھنے کے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں، دارالعلوم کے چہار دیواری کے اندر بھی ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے اساتذہ اور بڑوں سے وابستہ رکھنا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ساری زندگی اپنے اکابر، اپنے اساتذہ سے وابستہ رہنا ہے، ان کی سرپرستی میں رہنا ہے، ان کی نگرانی میں رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ شیطان اور باہر کا مخالف ماحول پھر ہمیں متاثر نہیں کر سکے گا، اور انشاءاللہ ہم علم نافع کے تقاضے پر قائم رہیں گے۔ اس کی ہمیشہ کوشش کرنا ہے اور اس کی باقاعدہ ہمیں نیت کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے بھائی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، یا اللہ جو عرض کیا گیا، یا اللہ اس کے مطابق ہمیں علم نافع عطا فرما، علم غیر نافع سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے علم کے اندر بھی پختگی عطا فرما، عمل کے اندر بھی یا اللہ پختگی عطا فرما، ہماری زندگی میں دین عطا فرما، ہمیں دین کی خدمت اور دین کے احیاء کے لیے یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما، یا اللہ سب مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت فرما، اس ادارے کی خاص حفاظت فرما، اس کے فیض کو عام اور تام فرما، یا اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرما، ہر شر، ہر فتنہ، ہر حادثے سے یا اللہ پوری حفاظت فرما، اور ہر خیر سے یا اللہ مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔